إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. محترم حاضرین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ تقارب زمان کا دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تقارب زمان کی نشانی بتائی کہ سال مہینوں کی رفتار سے گزرے گا، مہینے ہفتوں کی رفتار سے گزریں گے، ہفتے دن کی رفتار سے گزریں گے اور دن کچھ لمحوں میں ختم ہو جائے گا. اسی تقارب زمان کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے تھے جو کل تک رمضان آنے کا انتظار کر رہے تھے؟ رمضان آنے کے بعد خود کو عبادتوں کے لیے ہم نے خود کو تیار کر لیا، لیکن رمضان اب ہم سے رخصت بھی ہونے والا ہے، کچھ گھنٹوں کا یہ مہمان ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان اور روزے کا مقصد رب العالمین نے بیان کیا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو. رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے. روزے کا جو مقصد اور جو اثر رب العالمین نے اس آیت میں بتایا، اس کے نتیجے میں اور اس کے پس منظر میں مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد کتنی زندگی ہماری تقوی پر گزری، رمضان المبارک کے بعد ہماری زندگی کس قدر تقوی کی بنیاد پر ہوگی اور تقوی کے کس معیار پر ہم فائز ہیں اور ہمیں اپنے اندر کیا سدھار لانا ہے. اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے. حضرات، اس موقع پر 2-3 اہم باتوں کی طرف رہنمائی کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں میں ہم نے گزار دیا، نمازیں ہم نے پڑھی، تلاوت قرآن کا ہم نے اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا ہم نے اہتمام کیا. شیطان جن طریقوں سے انسان کو بھٹکاتا ہے اس میں پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ عبادتوں سے دور کرتا ہے. اگر بندہ عبادتیں کر لیتا ہے تو عبادت کرنے کے بعد عبادت کا غرور اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. مومنوں کی صفت یہ بیان کی گئی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، صدقہ کرنے کے باوجود، نیکی کرنے کے باوجود ان کے دلوں پر کبھی طاری ہوتی ہے، ان کے دل اللہ کے خوف سے ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ نے پوچھا کہ یہاں پر کون لوگ مراد ہے؟
جو چوری کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو برائی کرتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو عمل کر کے ڈرتے ہیں۔ عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کی فکر کرنا یہ بندے مومن کی صفت ہے، اور یہ وہ عظیم صفت ہے جس صفت سے انبیاء کرام بھی متصف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب العالمین ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کو قبول فرما۔ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے اونچا مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، زندگی کا پورا حصہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، فکر لگی ہوئی ہے، رب العالمین ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کو قبول فرما۔ ہم ویسا عمل نہیں کر رہے جیسا عمل ہونا چاہیے، ہمارے عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، سستی ہو سکتی ہے، عمل ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، مگر رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ اسی فکر کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ ہمیں رمضان سے رخصت ہونا ہے۔ سلف صالحین کا معمول تھا کہ رمضان آنے سے پہلے 6 مہینہ پہلے تیاری کرتے۔ کس طرح تیار کرتے؟ رمضان کے حصول کی دعا کرتے، رب العالمین رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما، اور رمضان جب رخصت ہو جاتا اللہ سے دعا کرتے، رب العالمین ہم نے جو عبادتیں کی ہے ان عبادتوں کو قبول فرما۔ 6 مہینے تک دعائیں کیا کرتے تھے اپنی عبادتوں کی قبولیت کو لے کر، تو ہم میں سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تلاوت قرآن کا اہتمام کر لیا، نمازوں کا اہتمام کر لیا، دوسروں کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، اپنی عبادتوں کے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور نیکی کرنے کے باوجود آدمی گنہگار ہو جاتا ہے نیکی کے غرور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ نیکی کے غرور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مومنوں کی صفت یہ بیان کی گئی، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق۔ سورہ فرقان میں اہل ایمان کی جو صفتیں بیان کی گئی، وہاں پر آپ دیکھیے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ سجدوں میں رات گزار دیتے ہیں، عبادتوں میں رات گزارتے ہیں، قیام میں، سجدے میں جن کی راتیں گزرتی ہے، اور ویسی عبادت کرنے کے باوجود وہ اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے عبادت کرنے کے باوجود عبادت کے غرور میں وہ مبتلا نہیں ہوتے، عبادت کرنے کے باوجود وہ بے فکر نہیں ہوتے کہ ہم نے عبادت کر لی ہے، عبادت کرنے کے بعد وہ اور فکر مند ہو جاتے کہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ ہم کو آگے کی زندگی گزارنا ہے۔ حضرات، دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے جو آداب بیان کیے، عید سے پہلے جو تعلیمات دی، ان تعلیمات میں ایک اہم تعلیم فطرے کی تعلیم ہے۔ غریبوں کو اناج دینا، ہر آدمی اپنے طور اپنے حصے میں 2.5 کلو سے 3.25 کلو تک فطرہ اناج یہ غریبوں میں تقسیم کرے گا۔ اس کی حکمت بیان کی گئی، طعمۃ للمساکین۔ ایک تو حکمت یہ بیان کی گئی کہ یہ روزے کے دوران جو بھی کوتاہی ہوتی ہے، جو بھی لغزش ہوتی ہے، اس کو معاف کرنے کے لیے، اور دوسری بات طعمۃ للمساکین، مسکینوں کی ضرورت کے لیے، مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس سے بات ہم کو پتہ چلتی ہے، یہ سبق ہم کو ملتا ہے، اسلام ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جنت کو پانے کے لیے مسجد کے دروازے کے ساتھ ساتھ غریب کے دروازے سے بھی گزرنا ہوگا، غریب کے دروازے سے بھی گزرنا ہوگا۔ مسجد میں ہم حاضر ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتوں کی پابندی ہم کر رہے ہیں، ساتھ میں جنت کو حاصل کرنا ہے تو غریبوں کی ہمدردی کرنی ہوگی، فقراء کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے مال کے ذریعے سے خدمت خلق کی عظیم ذمہ داری ہمیں انجام دینی ہوگی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی طرز پر تربیت فرمائی کہ جس طرح مسجد میں آ کر عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتے ہو، اسی طرح غریبوں کی مدد کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرو، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرو غریبوں کی مدد کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا، کون ہے کہ جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ مشہور حدیث، کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا میں نے رکھا ہے۔ دوسرا سوال کیا، کون ہے کہ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا میں نے یہ عمل کیا ہے۔ تیسرا سوال کیا، کون ہے کہ جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر صحابہ پر سبقت لی گئی۔ چوتھا سوال اللہ کے نبی نے کیا، کون ہے کہ جس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ اس سوال پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا میں نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جو آدمی ایک دن میں یہ 4 نیکیاں جمع کر لیتا ہے، رب العالمین کل اسے جنت عطا کرے گا، رب العالمین اسے جنت عطا کرے گا۔ یہ 3 سوالوں پر آپ غور کرو۔ یہ 3 سوالوں میں ایک سوال حقوق اللہ سے متعلق ہے، بقیہ 3 سوال حقوق العباد سے متعلق ہے۔ پہلا سوال اللہ کے نبی نے روزے کے تعلق سے سوال کیا اور بقیہ 3 سوال حقوق العباد سے متعلق ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی عیادت کرو، جنازے میں شرکت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کے ساتھ غریبوں کا خیال رکھنا، خدمت خلق کرنا، یہ بھی جنت کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور آدمی کو اللہ نے اگر مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، اس دولت کے ذریعے سے غریبوں کی طاقت بنو، غریبوں کا سہارا بنو، مسکینوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، احب الاعمال الى اللہ سرور تدخلہ علی مسلم او تکشف عنہ کربتا او تقضی عنہ دینا، کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، کہ کسی مسلمان بھائی کی چہرے پر ہنسی ختم ہو چکی ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں ختم ہو چکی ہے، وہ حالات کا اس قدر مارا ہوا ہے کہ کبھی وہ ہنسا نہیں ہے، مسکرایا نہیں ہے، اس کی ایسی مدد کر دو کہ اس کے چہرے پر ہنسی لوٹ آئے، مسکراہٹ لوٹ آئے۔ او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا، یا کسی کے قرض کو معاف کر دو، کسی کی کسی مصیبت کو دور کر دو، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دو۔ کہا وَلِأَنَّ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ هَذَا شَهْرًا، کہ میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلوں، مجھے اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنا، اس کے مقابلے میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلنا، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے، اس کے ذریعے سے امیروں کو، مالداروں کو، اہل ثروت کو یہ پیغام دیا کہ عید کی خوشیاں منانے کا حق سب کو ہے، عید کی خوشیاں منانے کا حق سب کو ہے۔ تم اپنے طور پر خوشیاں منا رہے ہو، اپنے غریب بھائیوں کا لحاظ رکھو، اپنے لاچار بھائیوں کا لحاظ رکھو، عید کی خوشیوں میں اپنے بھائیوں کو شریک کرنے کی کوشش کرو۔ اور آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھے، ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھے۔ اگر اپنا مال غریبوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، فقیروں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، فقراء کی مدد کرنے کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے، اس کا مال برباد ہو جاتا ہے، آدمی کا مال برباد ہو جاتا ہے۔ سورہ قلم میں اصحاب الجنہ کا ذکر ہم کو ملتا ہے، باغ والوں کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے، ان کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم صبح کے موقع پر فصل نہیں کاٹیں گے، اناج نہیں نکالیں گے، ورنہ غریب ہمارے پاس سارے جمع ہو جائیں گے، غریبوں کو کچھ نہ کچھ ہمیں دینا ہوگا۔ رات کے موقع پر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ رات کے موقع پر ہم فصل کاٹ لیں گے اور خاموشی سے ہم لے کر اپنے معاملے کو رفع دفع کر لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ،
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون. چپکے سے نکل گئے راتوں رات. جب چپکے چپکے اپنے باغ کو پہنچے ان کا باغ جل کر خاکستر ہو چکا تھا، برباد ہو چکا تھا. انہوں نے کہا کہ شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ ہمارا وہ والا باغ نہیں جس کے امید لے کر، جس کو کاٹنے کے لیے، جس کے خواب لے کر ہم یہاں پر آئے تھے. لیکن ان کا سارا باغ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، اس لیے کہ ان کی نیت خراب ہو چکی تھی. اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے. اس دولت کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کے مسائل کو حل کرو. اللہ کی راہ میں اپنے خزانوں کو کھولو، اپنی دولت کے خزانوں کو کھولو. رب العالمین جنت کے دروازے ہمارے لیے کھولے گا. رب العالمین جنت کے دروازے کھولے گا. اللہ کے نبی نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے ہی صحیح. تم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق تم کروڑ خرچ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں. 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق. اخلاص کے ساتھ صدقہ کرو، سچائی کے ساتھ صدقہ کرو. وہ 1 روپیہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہوگا. وہ 1 روپیہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہوگا. اللہ کے نبی نے ان حدیثوں کے ذریعے سے معاشرے سے غریبی کو مٹانے کی جو تعلیمات دی ہے ان پر اگر عمل کیا جائے تو مسلمان کا کوئی گھرانہ کبھی بھوکا پیٹ نہیں سوئے گا. مسلمان کا کوئی گھرانہ بھوکا پیٹ نہیں سوئے گا. غریبوں کی مدد کرو، لاچاروں کی طاقت بنو، یتیموں کا سہارا بنو. آج کتنے بچے ایسے ہم کو مل جائیں گے معاشرے میں جو یتیم ہیں، جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، جن کے معصوم سروں پر گھر کی ذمہ داری آ گئی ہے، جو زندگی کے حالات سے ایسے مجبور ہو چکے ہیں کہ جن کی عمر اسکول جا کر پڑھنے کی تھی، کھیل کود کرنے کی تھی، وہ بچے بازاروں میں گھوم پھر کر چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ کر اپنے گھر کا سہارا بنتے ہیں. معاشرے میں نظر دوڑاؤ، جو مافیا چلتا ہے بیگرز کا، ان کی میں بات نہیں کرتا. معاشرے میں حقیقی طور پر نظر دوڑاؤ گے ایسے حقیقی بچے ہم کو ملیں گے جو بازاروں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر بیچتے ہیں صرف گھر کا کرایہ ادا کرنے کے لیے، ماں کو دوا دلانے کے لیے، چھوٹی بہن کو عید کے کپڑے دلانے کے لیے، چھوٹی بہن کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے. ایسے 10 سال 12 سال کے کئی بچے آپ کو ملیں گے. ایسے بچوں کی طاقت بنو، ایسے بچوں کا سہارا بنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام مجھے اور آپ کو دیا ہے. اور حضرات تیسرا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے حوالے سے جو بات بیان کی کہ عید کی نماز کھلے میدان میں ہونی چاہیے. مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر عید کی نماز کو ادا کریں. عید کی نماز میں عورتوں کو بھی ضرور شرکت کرنی چاہیے، اگرچہ وہ مجبوری کی حالت میں کیوں نہ ہو، ناپاکی حالت میں کیوں نہ ہو، لیکن انہیں عیدگاہ لے آؤ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی، اس بات سے اتحاد اور اجتماعیت کی اہمیت ہم کو پتہ چلتی. اسلام میں اجتماعیت کی کیا اہمیت ہے، اتحاد کی کیا اہمیت ہے. اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان، اللہ کے نبی نے جو بات بیان کی کہ مسلمان جسم کے ایک حصے کی طرح ہے. ایک حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے دوسرا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے. ہاتھ پر اگر تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. مسلمانوں کی مثال بھی یہی ہے. یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. مسلمانوں میں اختلافات ضرور ہوں گے، رنگ و روپ کا اختلاف، مزاج کا اختلاف، قبیلوں کا اختلاف، خاندان کا اختلاف، مسلک کے اختلاف، رنگ و روپ کا اختلاف، تعلیمی معیار کا اختلاف، سارے اختلافات مسلمانوں کے اندر ہوں گے اور ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کی ایک پہچان یہ ہے سارے اختلافات کے باوجود مسلمانوں کا اتحاد ایسا ہو کہ مشرق میں اگر کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھے مغرب میں رہنے والا مسلمان اپنے دل میں اس چبھن کو محسوس کرے. اتحاد اور اجتماعیت کا جو سبق، جو درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس درس کو
سماج عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر مسلکی اختلافات ہوں گے، ذاتی اختلافات ہوں گے، ہم افضل پر عمل کریں گے، مفضول کو چھوڑیں گے، سنت کی دعوت دیں گے، بدعت کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن ہمارے دل جب کوئی بڑا فتنہ آئے گا، ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، توحید کی بنیاد پر ہمارے درمیان اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، اور ایسا اتحاد و اتفاق ہوگا کہ ہم کبھی کسی معاملے میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جب جنگ ہونے والی تھی، صفین کی جنگ، بڑی نازک رات تھی، بڑا نازک موقع تھا مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے دو جماعت آپس میں بھڑنے والے تھے۔ اس موقع پر روم کے بادشاہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سچے صحابی ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں وہ سچے مسلمان نہیں تھے، وہ سچے صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے ان کے حوالے سے بیان کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو روم کے بادشاہ نے خط لکھا۔ روم کے بادشاہ نے آگے بڑھ کر پیشکش کی کہ علی کے خلاف تمہاری جنگ ہونے والی ہے، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، تم اشارہ دو، میں پوری فوج کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا، ہم مل کر علی کے خلاف جنگ کریں گے، ہم مل کر علی کے خلاف جنگ کریں گے۔ روم کا بادشاہ جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی تھی، سب سے بڑی طاقت آگے بڑھ کر امیر معاویہ کو پیشکش کرتی ہے، آفر دیتی ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری طاقت بنیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اسے جو جواب دیا وہ تاریخ میں یاد رکھا گیا، اور تاریخی جملے انہوں نے کہے۔ روم کے بادشاہ کو انہوں نے خط لکھا اور خط کا آغاز کیا، یا کلب الروم، یا کلب الروم، اے رومی کتے یاد رکھ، ہمارے جو اختلافات ہیں وہ ہمارے آپسی مسائل ہیں، اگر تو ہمارے اختلافات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری صفوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا، ہمارے اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، تو یاد رکھ میں علی کی فوج کا ادنا سا سپاہی بن کر تیرے خلاف جنگ کروں گا، میں علی کی فوج کا ادنا سا سپاہی بن کر تیرے خلاف جنگ کروں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ علی کے درمیان اختلافات تھے، لیکن ان اختلافات کو انہوں نے محدود دائرے میں رکھا، بڑے فتنوں کے مقابلے میں انہوں نے مصلحت سے کام لیا، حکمت سے کام لیا۔ ہمارے درمیان اختلافات ہوں گے، آپسی اختلافات ہمارے اندر بہت سارے ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، ان اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مزاج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کی طاقت ہمیں اپنے آپ کو بننا ہے۔ ایک دوسرے کی طاقت اگر ہم بنیں گے، بڑی سے بڑی طاقت مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس پیغام کے ساتھ، اس درس کے ساتھ ہمیں رمضان کے بعد کی زندگی بھی گزارنی چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، رمضان میں ہم نے مسجدوں کو آباد رکھا، مسجدوں کو نمازوں کی پابندی ہم نے کی، رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ رمضان میں ہم نے عبادتوں میں ہم نے مسابقت کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ رمضان کے بعد ہم نیکیوں سے دور ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پر نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ جیسے عید گزر گئی، عید کی ظہر بھی ہم سے نہیں ہوتی، یا فجر کی نماز دوسرے دن سے ہی ہماری چھوٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں نماز کے تعلق سے جتنی نازک بات بیان کی ہے، نماز کی اہمیت پر جتنی نازک بات بیان کی ہے، کسی کے تعلق سے نہیں۔ توحید کے بعد اسلام کا دوسرا بنیادی رکن نماز ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد نماز کی پابندی کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نماز کی آدمی پابندی اگر نہیں کرتا، کہا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف اور صرف نماز ہے۔ اور دیکھیے قرآن و حدیث کو اگر ہم پڑھیں گے تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی ہمیں نماز چھوڑنے پر وعید نہیں ملتی، نماز چھوڑنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی، کہیں ہم کو یہ بات نہیں ملتی۔ اگر ہم غور کریں گے تو نماز میں سستی کرنے پر ساری وعیدیں ہم کو ملتی،
نماز میں سستی کرنے پر ساری وعیدیں ہم کو ملتی ہیں، اس لیے کہ نماز چھوڑنے کے سلسلے میں ایک ہی بات دو لوگ بات بیان کر دی، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے جو وہ نماز پڑھتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا اس نے کفریہ کام کیا، نماز میں سستی کے حوالے سے قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، بربادی ہے۔ کیا مطلب؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ویل کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے جو جہنمیوں کے خون اور پیپ سے تیار ہوئی ہے۔ جہنم کے نچلے حصے میں جہنمیوں کا خون اور پیپ ایک وادی کی شکل اختیار کر جائے گا، وہ اسے ویل کہا جاتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں وہ لوگ اس ویل میں داخل ہوں گے۔ اور حدیث کے مطابق ویل اتنی بھیانک جگہ ہے کہ ایک دن میں جہنم خود 70 مرتبہ اس سے اللہ کی پناہ مانگتی ہے، ویسی بھیانک وہ جگہ ہے۔ وہاں پر وہ لوگ جائیں گے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نمازوں میں اگر سستی ہو عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اس آیت میں منافقین کے سلسلے میں جو بات اللہ نے بیان کی تو ان کے صدقہ و خیرات قبول نہیں ہو رہی۔ مسلمان سچے صاحب اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، ان کے صدقہ و خیرات قبول ہوتے ہیں۔ منافقین صدقہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ وجہ یہ بیان کی گئی الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، اللہ اور اس کے رسول کا انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ نماز کو جب آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ اس آیت سے بات پتہ چلتی ہے آدمی اگر نماز میں سستی کرتا ہے، سستی کا کیا مطلب ہے؟ نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مکمل ہو گئی، گھر میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مکمل ہو گئی، 4 بجے ہمیں عصر کی نماز پڑھنا ہے، 5 بجے 6 بجے ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، صبح 8 بجے 9 بجے ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کی سستی ہے۔ یہ نماز میں سستی کی ایسی شکل ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ آدمی اس طرز پہ بھی اگر نماز پڑھتا ہے ہم اسے نمازی کہتے ہیں، یہ ہمارا المیہ ہے۔ تو یہ سستی کرنے کی وجہ سے آدمی کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوتا، نیکیوں میں جو آگے بڑھتا ہے وہ نیکیوں کی قبولیت میں نماز کی سستی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اہل علم کے قول کے مطابق نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ حالت جنگ میں بھی صلاۃ الخوف کا حکم ہمیں دیا گیا، لیکن جماعت معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کرنی چاہیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ مصلی پر کسی دوسرے کو کھڑا کروں اور جا کر ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے مرد لوگ وقت پر نماز کو حاضر نہیں ہوتے، لیکن عورتیں اور بچوں کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا۔ غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ احد کے میدان میں اللہ کے نبی کو ستایا گیا، اللہ کے نبی کے دندان شہید کیے گئے۔ طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا کہ اللہ کے نبی کی جوتی خون سے بھر گئی تھی، اللہ کے نبی لہو لہان ہو گئے تھے۔ ویسی تکلیف کے موقع پر اللہ کے نبی نے جب ہاتھ اٹھائے تو اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی ہدایت کے لیے دعا کی، لیکن جب اس امت میں نماز کی سستی کے جراثیم کو اللہ کے نبی نے دیکھا تو کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں ایسے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نماز کی پابندی ہم کریں، اور اہل علم کی بڑی تعداد اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بیان کرتی ہے کہ پہلی جماعت میں حاضر ہونا ضروری ہے، پہلی جماعت میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دوسری جماعت جو عام طور پر ہمارے پاس بنائی جاتی ہے یہ صرف مسافر کے لیے جائز ہے،
یہ صرف مسافر کے لیے جائز ہے۔ علامہ البانی کا یہ قول ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں بیان کی کہ پہلے ہم نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کون آ رہا ہے کون نہیں، اس کے بعد گھروں کو جا کر جلانے کی بات کہی نہیں۔ جو پہلے موقع پر پہلی جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، کہا کہ ویسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگانا میرا دل چاہتا ہے۔ نمازوں کی ہم پابندی کریں جماعت کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ رمضان میں جس طرح ہم نے مسجدوں کو آباد رکھا، رمضان کے بعد بھی وہ آبادی ہماری مسجدوں میں ہونی چاہیے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، رب العالمین جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہے، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں مالک، جن کو عبادت کہنے میں بھی ہمیں شرم آتی ہے، جن کو عبادت کہنا بھی ہمارے لیے شرم محسوس ہوتی ہے، رب العالمین ٹوٹی پھوٹی عبادتیں صحیح، مگر رب العالمین اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ روزے کے دوران، رمضان کے دوران بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری سستیاں ہم سے ہوئی ہے، رب العالمین ہم گنہگار ہیں، لیکن رب العالمین تیری رحمت کے سوالی ہے، تیری رحمت کے بھکاری ہے، تیری رحمت پر ہم آ کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ رب العالمین اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہماری ان غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ رمضان کے کچھ لمحے ابھی بھی باقی ہے، بہت سارے لوگوں کو نار جہنم سے اللہ نے آزاد کر دیا۔ رب العالمین شاید ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہو یا نہ ہو، مگر رب العالمین ان جو بقیہ لمحات گزرے باقی ہے، ان مبارک لمحوں کی برکت سے رب العالمین ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرما دے۔ جنت الفردوس میں خلفائے راشدین کی صحبت ہمیں عطا فرما، جب تک ہم کو زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔